بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کبھی آپ نے محسوس کیا ہے سب کچھ ٹھیک ہونے کے باوجود دل بے چین رہتا ہے؟ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، دعا بھی کر لیتے ہیں، لوگوں کے بیچ ہنستے بھی ہیں، لیکن اندر ایک خلا، ایک گھبراہٹ، ایک انجانا سا بوجھ رہتا ہے۔ اگر آپ اس کیفیت سے گزر رہے ہیں تو آج کی یہ بات آپ کے لیے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کی ایک آیت دل کو جھنجھوڑ دیتی ہے۔ وہ آیت سورہ رعد آیت نمبر 28 کی ہے، جس میں اللہ فرماتا ہے، خبردار اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر ہم ذکر بھی کر رہے ہیں، دعا بھی مانگ رہے ہیں، پھر بھی بے چینی کیوں؟ کیونکہ بعض اوقات بے چینی عذاب نہیں ہوتی، وہ معجزے سے پہلے کی تیاری ہوتی ہے۔ تو اللہ جب معجزہ دکھاتا ہے تو اس سے پہلے کچھ نشانیاں ظاہر کرتا ہے۔ تو پہلی نشانی دل کا اچانک نرم ہو جانا۔ معجزہ آنے سے پہلے سب سے پہلی تبدیلی باہر نہیں، اندر ہوتی ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کا دل پہلے سے زیادہ حساس ہو گیا ہے۔ گناہ کرتے ہوئے دل گھبراتا ہے، کسی کی تکلیف دیکھ کر آنکھ نم ہو جاتی ہے، رات کو سونے سے پہلے بے اختیار دعا نکلتی ہے۔ یہ کمزوری نہیں، یہ اللہ کی طرف واپسی ہے۔ جب دل نرم ہوتا ہے تو سمجھ لیں اللہ آپ کو سن رہا ہے، کیونکہ سخت دل پر معجزہ نہیں اترتا، معجزہ نرم دل پر اترتا ہے۔ دوسری نشانی تنہائی میں سکون ملنے لگنا۔ پہلے تنہائی ڈراتی تھی، موبائل، سوشل میڈیا، لوگوں کی بھیڑ کے بغیر گھبراہٹ ہوتی تھی۔ لیکن اب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ خاموشی میں بیٹھے ہوتے ہیں اور دل میں ایک ہلکی سی ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ یہ سکون اس بات کا اشارہ ہے کہ اللہ آپ کے اندر امید جگا رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے سامنے کھڑے تھے تو ظاہری حالات چیخ رہے تھے کہ سب ختم ہو گیا، لیکن ان کے دل میں یقین تھا، اور پھر سمندر راستہ بن گیا۔ معجزہ پہلے دل میں یقین بن کر آتا ہے، پھر دنیا میں راستہ بن کر ظاہر ہوتا ہے۔ تیسری نشانی پرانے رشتوں اور عادتوں سے دل اکتا جانا۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ کچھ لوگ، کچھ محفلیں، کچھ عادتیں جو پہلے ہمیں اچھی لگتی تھیں، اب دل نہیں چاہتا۔ یہ ڈپریشن نہیں، یہ صفائی ہے۔ جب اللہ آپ کی زندگی میں بڑا معجزہ لانے والا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ارد گرد کی فضا بدل دیتا ہے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ دور ہو جاتے ہیں، کچھ مواقع ختم ہو جاتے ہیں، کچھ دروازے بند ہو جاتے ہیں، ہم روتے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ جگہ خالی کر رہا ہوتا ہے تاکہ نئی نعمت آ سکے۔ چوتھی نشانی آنسو کا بڑھ جانا۔ اگر آپ پہلے کم روتے تھے اور اب دل ذرا سی بات پر بھی بھر آتا ہے تو گھبرائیں نہیں، آنسو دل کو دھوتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف یا محبت میں بہنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ جب دل صاف ہوتا ہے تو معجزے کی زمین تیار ہو جاتی ہے۔ پانچویں نشانی اچانک امید کا جاگ اٹھنا۔ سب کچھ ویسا ہی ہے، مسئلہ بھی وہی ہے، حالات بھی وہی ہیں، لیکن دل میں ایک عجیب سی امید آ جاتی ہے۔ کوئی وجہ نہیں ہوتی، پھر بھی لگتا ہے کہ کچھ اچھا ہونے والا ہے۔ یہ احساس خود سے پیدا نہیں ہوتا، یہ اللہ کی طرف سے ڈالا گیا یقین ہوتا ہے۔ جیسے
حضرت مریم علیہ السلام جب تنہا تھی، تکلیف میں تھی، تو اللہ نے کھجور کا درخت ہلانے کو کہا۔ کیوں؟ معجزہ آسمان سے اترنے سے پہلے انسان کو حرکت کرنی پڑتی ہے۔ دل کی بے چینی ختم ہونے سے پہلے وہ اپنی آخری شدت دکھاتی ہے۔ یاد رکھیں، رات جتنی گہری ہوتی ہے، فجر اتنی خوبصورت ہوتی ہے۔ بعض اوقات بے چینی اسی لیے بڑھتی ہے کیونکہ آپ کی روح اگلے درجے میں داخل ہونے والی ہوتی ہے۔ آپ بدل رہے ہوتے ہیں، آپ کا نصیب بدلنے والا ہوتا ہے، آپ کی تقدیر کا صفحہ پلٹنے والا ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ غور کریں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، فرمایا مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یعنی آپ کی زندگی میں آسانی پہلے ہی شامل ہو چکی ہے، بس وقت کا پردہ ہٹنا باقی ہے۔ اگر آج آپ یہ سن رہے ہیں اور آپ کا دل کہہ رہا ہے یہ بات میرے لیے ہے، تو سمجھ لیں یہ اتفاق نہیں، یہ اشارہ ہے۔ آپ کی بے چینی ختم ہونے والی ہے، آپ کی دعا سنی جا چکی ہے، آپ کی رات ختم ہونے والی ہے۔ معجزہ شور سے نہیں آتا، معجزہ خاموشی سے آتا ہے، اور شاید وہ خاموشی آپ کے دل میں اترنا شروع ہو چکی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔